بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، سبحان اللہ، کروڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں، اور ہمیں بعض اوقات ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ جب ہمیں کوئی مرض ہوتا ہے تو پھر ہم اس جڑی بوٹی کو آزماتے ہیں، اس درخت کو دیکھتے ہیں اور کسی سے پوچھتے ہیں، کسی سیانے آدمی سے، کسی سمجھدار آدمی سے، کسی پرانے بزرگ سے کہ اس درخت کے کیا فائدے ہیں۔ عام طور پہ ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو انہی درختوں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نباتات میں ایک سہانجنا ہے۔ سہانجنے کا درخت جو ہے یہ خاص موسم میں ہوتا ہے۔ سہانجنا سال کے 12 مہینے نہیں ہوتا، یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ، زیادہ سے زیادہ 2 مہینے رہ جاتا ہے، اور یہ جنوری اور فروری میں ہوتا ہے۔ تو سہانجنے کے اتنے بے شمار فائدے ہیں۔ شوگر کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ جن کو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں وہ تو سہانجنے کا جتنے دن بھی استعمال کریں اتنا ہی مفید ہے۔ سہانجنا گوشت بہت مفید ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے سہانجنا ویسے بنا کے استعمال کریں، دیسی گھی میں بنا کے استعمال کریں تو بھی بہت مفید ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کی پھلیوں کا اچار بنایا جاتا ہے جو معدہ کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھا، اسی کا رس کا جو استعمال کرا ہے، اس کے جوس کا جو استعمال کرتے ہیں، جوشاندہ کا جو استعمال کرتے ہیں، پتھری کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ سٹون ان دا کڈنی ہو، فاسفیٹ آف کیلشیم ہو، آکسالائٹ آف لائم ہو، گردے کی پتھری ہو، جگر کی ہو، مثانے کی پتھری ہو، سبھی کے لیے بہت مفید ہے۔ پراسٹیٹ کے لیے بہت مفید ہے، پراسٹیٹ کے امراض کے لیے۔ اچار جو ہے معدہ کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کا رس اگر استعمال کیا جائے تو 20 ml تک رس استعمال کیا جائے۔ اچھا، اس کا اگر بیج استعمال کیا جائے تو 1 گرام تک بیج استعمال کیا جائے۔ اچار اگر استعمال کیا جائے تو 15 گرام تک اچار استعمال کیا جائے۔ دانتوں کے درد کے لیے اس کا جوشاندہ اس کی جڑ کا بنا لیا جائے تو آپ کے دانت کے درد جو ہیں وہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گا۔ مسوڑھوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح پیٹ کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ نرم کچی پھلیاں لے لیجئے اور اس کو آپ بوائل کر لیں۔ بوائل کرنے کے بعد اس کو چند دن دھوپ میں رکھیں، بیچ میں سرسوں کا تیل آپ ڈال لیجئے تو یہ اچار آپ کا تیار ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ اچار پھولوں کا بھی بنا سکتے ہیں۔ سہانجنا کے جو پھول ہوتے ہیں اس کا آپ اچار بنائیے اور سال کے 12 مہینے کھائیے۔ اور اچار جو ہے پھولوں کا وہ بھی آپ اس طرح ابال لیں گے، مگر اس کا آپ نے پانی ضائع نہیں کرنا۔ وہ پھول جو ہے نرم ہو جائیں گے اور پھر آپ اس میں سرسوں کا تیل آپ ڈال لیجئے اور اس کو چند دن دھوپ میں رکھیں تو پھر آپ کا اچار جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ تو آپ اس میں چاہیں تو رائی بھی ڈال لیں، اس میں چاہیں تو تھوڑا سا سونف بھی ڈال لیں، اس میں چاہیں تو تھوڑی سی اجوائن بھی ڈال لیں، تو اس طرح اس کو استعمال کیجئے تو یہ معدہ کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے، پیٹ کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ جوشاندہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پیٹ کے امراض کے لیے، شوگر کے امراض کے لیے۔ اس کا خساندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خساندہ سے مراد یہ ہے رات کو آپ اس کو 1 پاؤ سہانجنے کے پھول یا اس کی نرم کونپلیں وہ آپ پانی میں ڈال کے رکھیے، آدھا کلو پانی ہو، اور اس پانی کو صبح آپ چھان کے آپ پی لیجئے۔ آپ اپنی شوگر دیکھیے گا، آپ کی شوگر لیول جو ہے کم ہوگی۔ آپ جو ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں وہ ٹیبلٹ انشاءاللہ آپ کی چھوٹ جائیں گے، آپ کی انسولین پیدا کرے گا۔ اسی طرح جو ہے پیٹ کے امراض کے لیے اس کی ٹیبلٹ بنائی جاتی ہیں۔ اس میں ہینگ ملا لیجئے، نمک سونچل ملا لیجئے، سنڈ ملا لیجئے اور سہاگا بریاں، 4 چیزیں آپ لے لیجئے برابر وزن میں، اور اس سے 6 گنا پانی میں آپ اس کو رکھیے۔ 4 انگل پانی اوپر ہو تو اس کو آپ سائے میں رکھیے اور کچھ دن آپ کھرل کیجئے، پھر آپ ٹیبلٹ بنا لیجئے، اور 2 ٹیبلٹ صبح اور 2 ٹیبلٹ شام کو۔ آپ کے جو پت کے امراض ہیں، پیٹ کے امراض جو ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ اس طرح جوشاندہ کے پانی کا استعمال کیجئے، وہ بہت مفید ہے پیٹ کے امراض کے لیے۔ اچھا، اس کا تیل بھی بنایا جاتا ہے، جوڑوں کے دردوں کے لیے اس کا تیل بنایا جاتا ہے۔ گانٹھ ہو، سوجن ہو، آپ کو کوئی سویلنگ ہو گئی ہو تو اس کا آدھا کلو اس کے جڑیں یا پھول اور 3 کلو پانی اس میں آپ رکھیے، اور آپ اس کو 24 گھنٹے رکھنے کے بعد اس کا جوشاندہ بنائیے، اس کو اچھی طرح ابالیے۔ جب تیسرا حصہ پانی رہ جائے
तो उसमें तिलों का तेल आप डाल लीजिए आधा किलो, फिर आप उस पानी को जला लीजिए और तिलों का तेल महफूज कर लीजिए और वो आप तेल लगाइए। आपके गांठ, सूजन, वर्म के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद है। अच्छा, ये टैबलेट जो मैंने आपको बताई ये जोड़ों के दर्दों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम घर में सुहांजना बनाते हैं, ये मैं आपके इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ कि सुहांजना जो हम घर में बनाते हैं उसका पानी जो है हम समझते हैं ये कड़वा है, हम उस पानी को ज़ाया कर देते हैं और सुहांजना पका लेते हैं। ये ऐसे है जैसे हम पत्ती जो है रख महफूज कर लेते हैं और चाय हम पी लेते हैं दूध वाली या पानी वाली, तो वो यूँ समझो जो फोग है, फोग हम पी रहे हैं। इस तरह चिकन की यखनी तो हम बना लेते हैं, जो चिकन है उसको हम खाते हैं, हम कहते हैं इसकी हांडी बनाए देसी घी में बना के, तो देसी घी का टेस्ट होता है, उस चिकन का कोई टेस्ट नहीं होता। इसी तरह सुहांजना जो है जब हम उसका पानी निकाल लेते हैं और बाकी सुहांजना पकाते हैं तो फिर मसालों का टेस्ट होता है, सुहांजना का टेस्ट नहीं होता। कभी भी आप उसको पानी को ज़ाया ना कीजिए, उस पानी को इस्तेमाल कीजिए। और वो पेशेंट, वो अफराद जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, जो जोड़ों के दर्द के पेशेंट हैं, उसका पानी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनके जोड़ों का दर्द भी ठीक होगा, दिमाग को भी ताकत मिलेगी, गले के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। यही सुहांजना का पानी इस्तेमाल करें सूंड डाल के या दारचीनी डाल के, तो गले के अमराज के लिए भी बहुत ही मुफीद है।